السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا تحفہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ میں جب بھی اس دعا کو پڑھتی ہوں تو آپ یقین جانیں کہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے میں ایسے مگن ہو جاتی ہوں، ایسے کھو جاتی ہوں کہ مجھے دنیا جہاں کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ میں اکثر اس دعا کو پڑھتی رہتی ہوں، کافی لمبی دعا ہے، اس کے پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن مجھے اس دعا کے پڑھنے سے جو سکون حاصل ہوتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ بھی اس دعا کو پڑھیں اور اپنے من کی مرادیں حاصل کر سکیں۔ یہ دعائے سیفی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ صرف شیئر کروں گی تاکہ آپ اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ رب تعالیٰ تو ہر زبان کو جانتا ہے، صرف عقیدہ خالص ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، تو بادشاہ ہے، حقیقی ہے وہ بادشاہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے برا کام کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ میرے گناہ بخش دے تمام کے تمام، کیونکہ نہیں بخش سکتا گناہ مگر تو ہی۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے رب، اے غفور، اے شکور، اے حلیم، اے کریم، اے حکیم، اے اللہ میں تیری حمد کرتی ہوں اور تو ہی حمد کے لائق ہے۔ جیسا کہ تو نے مجھے خالص کیا اپنی عمدہ نعمتوں کی عطیات، اور تو نے پہنچائے میری طرف قدرتوں کے فضائل، اور تو نے مجھے عطا کیا ساتھ اس کے احسان سے، اور تو نے مجھے تیار کیا سچائی کے یقین سے، اور تو نے مجھے دیے اپنے احسانوں سے جو پہنچنے والے ہیں میری طرف، اور تو نے احسان کیا میری طرف بلا کے دفع کرنے کا میری جانب سے، اور توفیق دی واسطے میری، اور قبولیت دی واسطے میری دعا کے، جبکہ میں تجھ کو پکاروں دعا کرنے والا، اور تیرے ساتھ سرگوشی کروں رغبت کرنے والا، اور تجھ سے دعا کروں عاجزی کرنے والا، فرمانبرداری کرنے والا اور دل کو صاف کرنے والا، اور میں تجھ سے امید کرتی ہوں پس میں تجھ کو پاتی ہوں تمام جگہوں میں میرے لیے حفاظت کرنے والا، حاضر محافظ، مہربان، احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا، اور تمام کاموں میں میرے لیے امداد کرنے والا اور نظر کرنے والا، اور واسطے گناہوں اور خطاؤں کے بخشنے والا، اور واسطے عیبوں کے پردہ پوشی کرنے والا۔ نہیں دور ہوئی مجھ سے تیری امداد اور تیرا احسان اور تیری خیر اور تیرا احسان آنکھ کے چپکنے تک، میں جب کہ تو نے مجھے اتارا اختیار کے گھر میں اور فکر اور عبرت حاصل کرنے کے گھر میں، تاکہ تو میری طرف نظر کرے اس چیز میں جو میں آگے بھیج رہی ہوں تیری طرف، دارالقرار کی طرف، اور تیرا آزاد کیا ہوا ہوں۔ اے میرے مولا، تمام تکالیف سے، گمراہیوں سے اور مصیبتوں سے اور عیبوں سے اور الزامات سے اور حوادث سے اور بلیات سے اور غموں سے، اور وہ غم جو مجھ پر غالب ہو گئے ہیں اس دنیا میں باوجہ آنے مختلف بلاؤں کے، اور باوجہ وارد ہونے غالب تقدیر کے، اور باوجہ شرارت دشمن کے، اور نہیں یاد کرتی تجھ سے مگر اچھی بات، اور نہیں دیکھتی میں تجھ سے مگر فضیلت۔ تیری بلائی میرے شامل حال رہے، اور تیری مہربانی میرے لیے کامل ہو، اور تیرا لطف میرے لیے کفیل ہے۔ تیرا فضل میرے اوپر متواتر ہے، اور تیری نعمت میرے پاس متصل ہے، اور تیری مہربانیاں میرے پاس کثیر ہیں۔ تو نے نہیں کمی کی میری پناہ میں، تو نے سچا کر دیا میری امید کو، تو دوست رہا میرے سفروں میں، تو نے عزت کی میری اقامتوں میں، تو نے شفا دی میری بیماریوں میں، اور تو نے ہی عافیت دی میرے اعضاء کو، اور تو نے احسان کیا میرے جانے پر اور آنے پر، اور تو نے مجھے رسوا نہ کیا میرے دشمنوں کے مقابلے میں، اور تو نے دور پھینک دیا ان لوگوں کو جو مجھ سے برائی کے ساتھ مجھے پھینکنا چاہتے تھے، اور تو میرے لیے کافی ہے ان لوگوں کے شر سے جو مجھ سے عداوت کرتے ہیں۔ پس میرا حمد کرنا تیرے لیے ہمیشہ ہے، متصل ہے، اور میرا ثنا کرنا تجھ پر متواتر ہے، دائم ہے، ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، طرح طرح کی تسبیحوں اور قسم قسم کی پاکیوں کے ساتھ، خاص طور پر تیری یاد کرنے کے لیے جس سے تیری رضا حاصل ہو، تیری خالص توحید اور تحمید اور محض تفرید اور
قرب اور بزرگی کا اظہار ہو۔ تیری کمال عبودیت اور اطاعت کے طور پر تجھے اپنی قدرت میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور نہ کوئی تیری خدائی میں شریک ہوا ہے، اور نہ تیری مائیت اور ماہیت جان سکا ہے کہ تو معاذ اللہ مختلف اشیاء کے ہم جنس ہو، اور کوئی نہیں دیکھتا جبکہ اشیاء نے تیرے ارادے کے مطابق اختلاف پکڑا، اور نہ کسی کا وہم اور فہم اور تیرے غیب کے حجابوں کو پھاڑ سکا ہے۔ پس میں تیری عظمت سے ایک محدود چیز کا اعتقاد کر سکی ہوں، بہت دور کی ہمت تیری بلندیوں کو سمجھ نہیں سکی، اور نہ دانائی کے گہرے غوطے تجھے پا سکے ہیں۔ دیکھنے والوں کی نظریں تیری جبروت کی بزرگی تک نہیں پہنچ سکی، تیری ذات اور قدرت کی صفات اور مخلوق کی صفتوں سے بالا تر ہے، اور یاد کرنے والوں کی یاد سے تیری عظمت اور بڑائی بلند ہے۔ پس جس چیز کو تو نے زیادہ کرنا چاہا اسے کوئی کم نہیں کر سکا، اور جسے تو کم کرنا چاہے جس وقت تو مخلوق کو پیدا کرنے لگا تو کوئی مخالف ضد تیرے سامنے نہ آئی، اور جس وقت تو نے نفوس کو اثر نو بنا رہا تھا تو کوئی شریک تیرا مزاحم نہ بنا۔ تیری صفتوں کے بیان سے زبانیں گنگ ہیں، اور تیرے معرفت کے ادراک میں عقلیں دنگ ہیں۔ اے رب، تیری صفتوں کی حقیقت کیوں کر سمجھی جا سکے، جبکہ اے اللہ تو ایسا پاک جبار بادشاہ ہے کہ تیری بادشاہی کبھی زوال پذیر نہ ہوگی، اور تو اپنے غیب کے حجابوں میں ہمیشہ ازلی اور ابدی سرمدی اور وحدہ لا شریک ہے، اور تیرے سوا کوئی کائنات میں کوئی معبود نہیں، اور نہ تیرے بغیر کوئی معبود رہے گا۔ تیری ملکوت کے سمندروں میں گہری فکروں کی چالیں حیران ہیں، بادشاہوں کے سر تیری ہیبت سے نیچے ہیں، اور تیرے غلبے اور دہشت کے سامنے تمام چہرے پژمردہ ہیں، اور ہر شے تیری عظمت اور عزت کی منقاد ہے اور مطیع ہے، اور ہر چیز تیری قدرت اور حکمت کی تابع اور فرما بردار ہے۔ سب گردنیں تیرے آگے ہی جھکی ہوئی ہیں۔ یہ دعائے سیفی کا کچھ حصہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سننے میں، اگر فل آپ پڑھیں گے تو آپ کو سکون ہی سکون عطا ہوگا، اور اگر میں پوری پڑھتی ہوں تو ویڈیو کم از کم 15 منٹ کی بن سکتی ہے، اس لیے مجھے دیجیے اجازت، اور اس دعا کو پڑھیے اور اس سے مستفید ہوں، اور اپنے قلب کو سکون میسر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لازمی پڑھا کیجیے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔